مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں میڈیا بذات خود کیپٹلسٹ معاشرے کا ایک شکار ہے۔ میڈیا ہمیشہ سے جب یہ کنسولیڈیٹڈ آڈینس کو ایڈریس کرتا تھا، اور کنسولیڈیٹڈ آڈینس سے میری مراد یہ ہے کہ جب نیوز پیپرز اور پھر کسی حد تک ریڈیو ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو میڈیا ایک مخصوص جامع قسم کے لوگوں کو ایڈریس کرتا تھا، ہر کوئی سنتا تھا اور ون سائیڈڈ ہوتا تھا۔ آپ جب اخبار پڑھتے تھے تو آپ اخبار سے میں لکھے ہوئے خیالات آپ تک پہنچتے تھے، آپ اخبار کے ساتھ اپنے خیالات شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح جب آپ ٹی وی یا ریڈیو سنتے تھے تو آپ یونیلیٹرل ون سائیڈڈ بات آپ سنتے تھے، آپ اس کے ساتھ اپنے خیالات شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ کا جو سننے والا جو گروپ تھا، جو آڈینس تھا، وہ کنسولیڈیٹڈ تھا، وہ ایک ہی طرح کا تھا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں وہی آڈینس اب فریگمنٹڈ آڈینس بن گئی ہے۔ سوشل میڈیا نے فریگمنٹیشن آف آڈینس کر دیا۔ اب مختلف لوگ مختلف قسم کی باتیں سنتے ہیں، اور جو نہیں چاہتا کوئی بات سننا وہ اس کو کٹ کر دیتا ہے۔ نوجوانوں کے چینلز پہ آتے ہیں، سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس پہ آتے ہیں، بوڑھے ان پہ آتے ہیں، ہر عمر کے لوگوں کے لیے اس میں، اور ہر طبقے اور ہر مزاج کے لوگوں کے لیے اس میں میٹیریل موجود ہے۔ اس فریگمنٹیشن آف آڈینس نے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا کیا ہے اس دور میں، وہ یونین آف تھاٹس ہے، یونٹی آف تھاٹس ہے۔ تھاٹس کو منتشر کر دیا ہے، خیالات کو منتشر کر دیا ہے۔ اس سے پہلے معاشرے میں ایک طرح کے خیالات کی ترویج ممکن تھی، اب وہ ممکن نہیں رہی۔ اسی لیے سرمایہ دارانہ معاشروں میں جب، اور سوشل میڈیا ہے بھی سرمایہ دارانہ معاشرے کی پیداوار، کیونکہ اس سے پہلے کے جو سسٹمز ہیں اس میں سوشل میڈیا کو پذیرائی دینے کا یا پنپنے کا موقع ہی نہیں ہو سکتا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ وہ کنٹرولڈ معاشرے تھے۔ سوشلسٹ سسٹم میں یہ ناممکن تھا، کسی اور سسٹم میں بھی ہے، فاشسٹ سسٹم میں بھی یہ ناممکن ہے، لیکن کیپٹلسٹ سسٹم نے اس کو اس لیے فروغ دیا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈیموکریٹائزیشن آف میڈیا بھی ہو گیا۔ یعنی اس سے پہلے اگر نیوز پیپر تھا تو وہ ایک کنٹرولڈ سسٹم تھا، نیوز پیپر کے مالک کی یا ایڈیٹر کی مرضی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ کون سی انفارمیشن شیئر کرے، آپ کی مرضی نہیں ہوتی تھی۔ ٹی وی کے کنٹرول کرنے والوں کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کون سی انفارمیشن دے اور کون سی نہ دے۔ لیکن سوشل میڈیا نے ڈیموکریٹائزیشن آف انفارمیشن کا ایک نیا ریولوشن برپا کر دی۔ یعنی اب ہر شخص کی مرضی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی بھی انفارمیشن شیئر کرے، جیسے کہ ڈیموکریسی نے آپ کو مرضی دے دی کہ آپ جس کو ووٹ دینا چاہیں اس کو ووٹ دے دیں، جس کو نہ دینا چاہیں آپ نہ دیں۔ یہ ڈیموکریٹائزیشن آف انفارمیشن اس کیپٹلسٹ دور کی پیداوار ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے اندر کچھ منفی چیزیں بھی ہیں، اور اسی لیے ریگولیشن بہت ضروری ہے، کنٹرول ضروری ہے کہ اس چیز کو اس طرح سے کنٹرول کیا جائے کہ جہاں پہ یہ معاشرے کو پازیٹیو بینیفٹس تو دے لیکن نیگیٹو اثرات سے اس کو محفوظ رکھے۔ کتنا ہم اس معاشرے میں اپنے معاشرے میں یہ کر پا رہے ہیں، اس کے بارے میں سوالیہ نشانی چھوڑ کے جاؤں گا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں جو میڈیا کا کرپشن کے ساتھ ریلیٹڈ ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ میڈیا بذات خود جب کنٹرولڈ ہوگا تو وہ کرپشن کے انسداد سے زیادہ کرپشن کے فروغ کا کردار ادا کرے گا، اور وہ ایسے کہ جب آپ کسی چیز کو کمرشلائز کر دیتے ہیں، اور میڈیا خاص طور پر اخبارات اور ٹی وی چینلز اور ایف ایم ریڈیو چینلز، یہ سب کے سب کمرشلائزڈ اینٹیٹیز ہیں۔ آج اگر آپ کسی چینل کو پیسے کما کے نہیں دے سکتے تو وہ چینل چل ہی نہیں سکتا، اخبار بھی بغیر کمائی کے نہیں چل سکتا۔ جب آپ کمرشلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو کیپٹلزم کے تمام مضمرات، نیگیٹیوٹیز اس کے اندر گھس جاتے ہیں، اور اس کا پھر کیا اثر معاشرے پر کیا پڑتا ہے؟ وہ اثر یہ پڑتا ہے کہ ہوموجنائزیشن آف انفارمیشن سامنے آتی ہے۔ ہوموجنائزیشن آف انفارمیشن کا یہ مطلب ہے کہ جیسے آپ ٹی وی کھول کے دیکھیں تو آپ کو تمام چینلز پر، اگر 20 چینلز آپ کے سامنے آن ہیں تو آپ کو تمام چینلز پر ایک ہی طرح کی خبر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ ہوموجنائزیشن آف انفارمیشن ہے، جو کہ اگین کمرشلائزیشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جو بکتی ہے وہی خبر ہوتی ہے، جو نہیں بکتی وہ خبر نہیں رہتی۔ یہی وہ ہماری ٹریجڈیز ہیں، ہمارے مسائل ہیں اس معاشرے کے کہ جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں ایڈریس کریں گے تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو انسینٹیوائزڈ کوریج ملے گی۔ انسینٹیوائزڈ کوریج کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جب آپ کو کسی خبر کے چلانے میں بینیفٹ ہے تو وہ خبر آپ چلاؤ گے. اگر بینیفٹ نہیں ہے، انسینٹیو نہیں ہے، تو آپ نہیں چلاؤ گے. وہ انسینٹیو کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، وہ مانیٹری بھی ہو سکتے ہیں، وہ اور طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، پروموشن ہو سکتے، پبلسٹی ہو سکتی ہے، کئی چیزیں ہیں. ان چیزوں کا استعمال جب ایک خاص میڈین حد سے بڑھ جائے تو اس کے اندر کرپشن کا ایلیمنٹ وجود کر جاتا ہے. اسی لیے اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کمرشلائزیشن کی بیماریوں کے نتیجے میں کرپشن پیدا ہوتی ہے. کیپٹلزم کی مینیفیسٹیشن کے نتیجے میں کرپشن کی بیماری آتی ہے. اس کا علاج یہ ہے، اس کا علاج میڈیا میں اشتہارات دینے سے کرپشن کبھی نہیں ختم ہوگی. جیسے کہ میڈیا میں اشتہارات دینے سے منشیات کا استعمال ختم نہیں ہوتا، جیسے کہ میڈیا میں اشتہارات دینے سے اخلاقیات کا معیار بڑے بہتر نہیں ہوتا، جیسے کہ میڈیا میں اشتہارات دینے سے دہشت گردی نہیں ختم ہوتی، اسی طرح میڈیا میں اشتہارات دینے سے کرپشن بھی نہیں ختم ہوگی. کرپشن ختم کرنے کے لیے آپ کو مینیفیسٹیشنز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا، سسٹم میں انصاف لانا ہوگا، میرٹ کو فروغ دینا ہوگا. اگر ایک نااہل اور نالائق آدمی آپ کی کرسیوں پر، جہاں پر اس کے پاس اختیار آتا ہے وہاں پر وہ بیٹھ سکتا ہے اور اس کو موقع مل سکتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں اہل اور قابل لوگ باہر رہ جائیں گے. اور یہ فرسٹریشن ناانصافی کو جنم دیتی ہے. اور یاد رکھیں، ناانصاف معاشرے ہمیشہ کرپٹ معاشرے ہوتے ہیں. کرپشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے آج موقع ملا، میں نے دستخط کر کے پیسے جیب میں ڈال دیے، غلط دستخط کیا اور پیسے جیب میں ڈال دیے. کرپشن میرے ذہن، میرے رویے، میری سوچ اور میرے کردار سے ظاہر ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ہم اس کیریکٹر کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں، اس کیریکٹر کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو اپلاڈ کرتے ہیں، لیکن ایک اچھے آدمی کو ہم فروغ نہیں دیتے. آج آپ کے معاشرے میں مداری اور ایسے لوگ کہ جو سنسنی خیزی پھیلاتے ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے. وہ ہمارے معاشرتی ہیروز ہیں. میڈیا میں بھی وہی نظر آتے ہیں، چینلوں میں بھی بیٹھ کر وہی باتیں کرتے ہیں، وہی، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیریکٹر وہ نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے. سوشل میڈیا کا بھی یہی حال ہو گیا ہے، لیکن ان کو فروغ ملتا ہے. لیکن وہ لوگ جو واقعی اہل ہیں، جو میرٹ پہ ہیں، جو کیریکٹر والے لوگ ہیں، جنہوں نے معاشرے کے لیے واقعی کچھ کیا، کتنے ہیں جن کے آپ نے انٹرویوز دیکھے ہیں، یا کتنے ہیں جن کو آپ نے پاپولرائز کرتے ہوئے، یا کتنے ہیں جو چینلز پر، سوشل میڈیا چینلز پر پیسے کما رہے ہیں. یہ ساری چیزیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے مجھ پر اعتراض بھی ہو. میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے آج موضوع دیا گیا ہے کہ میڈیا کا کرپشن میں کردار. میڈیا کرپشن کو تب ایڈریس کرے گا جب میڈیا کی کمرشلائزیشن کا ایلیمنٹ ختم ہوگا. اور پھر میڈیا ایک ایکو سسٹم کے اندر کام کرتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں، جیسے آپ سب انسان ہیں، آپ سب یہاں پر صحت مند حالت میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک خاص سی ایکو سسٹم میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ اس ایکو سسٹم سے نکل کے ایک ایسے ایکو سسٹم میں جائیں جہاں جراثیم ہو، جہاں گندگی ہو، جہاں بیماریاں ہوں، آپ بیمار ہو جائیں گے. میڈیا کے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کو، اور یہ میں پاکستانی میڈیا کی بات نہیں کر رہا، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اوور آل گلوبل میڈیا کا پرابلم ہے کہ ایکو سسٹم جب تک ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک میڈیا بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایکو سسٹم کیا ہے؟ ایکو سسٹم آپ کا اوور آل سسٹم ہے کہ جس کے اندر وہ میڈیا آپریٹ کر رہا ہے. اگر وہ سسٹم کرپشن کو فروغ دینے کے انسینٹیوز دے رہا ہے تو وہی سسٹم آپ کو پروموٹ کرے گا کرپشن ریلیٹڈ پریکٹسز کو، نہ کہ ان کو ڈسکریج کرے گا. اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں، جب ہم سسٹمک ڈس آرڈرز کو ایڈریس کرتے ہوئے میرٹ کو، انصاف کو، ایکویٹی کو، جسٹس کو پروموٹ کریں. اور ان باتوں کے ساتھ میں صرف آخر میں یہ علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیری جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیری جس نے، روح کی قبض تجھے دے کے، روح کی قبض تیری دے کے تجھے فکر معاش، دل لرزتا ہے حریفانہ کش سے تیرا، زندگی موت ہے کو دیتی ہے جب ذوق خراش. تھینک یو.